بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفناء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة من صلى عليك غفر الله له والحقه بي حيث كنت في الجنة. وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ألا فقد ثبت الأمرنا في زمن غيبته يكون معي في درجتي في الجنة يوم القيامة. والصلاة نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے. یہ ایام فاطمیہ کسی مذہب کو چڑھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے ساتھ ضد نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے. ہم ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں؟ ہم انہیں ایام فاطمیہ میں اپنی خواتین کو بتاتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کی روپ میں کیسی تھی، زوجہ کیسی تھی اور ماں کیسی تھی. چونکہ خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ امام زمان نے فرمایا لی فبنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میں مہدی کے لیے اپنی دادی بطول کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے. اس لیے اور دوسرا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ یہ ہے، یہ مقصد جو ہے وہ علامہ امینی بہت بڑا نام ہے. آپ جو جب نجف جاتے ہیں کوشش کیا کریں علامہ امینی کی قبر پر حاضری دیا کریں، جنہوں نے مولا کائنات کی خلافت اور ولایت بلا فصل کے دفاع میں کتاب لکھی تھی 11 جلدوں پر الغدیر. تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ اور یہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کا سفر کیا، انڈیا بھی آئے تھے، یہ لکھنؤ میں 3 مہینے رہ کر گئے اور مطلب مصر گئے، بہت جگہوں پہ گئے، شام میں گئے، بڑی جگہوں پر گئے کتابیں ڈھونڈتے. تو ان کے اہل سنت بھائیوں کے یہاں بھی کافی احترام تھا علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کا. 10 محرم کا دن تھا، کربلا میں علامہ امینی امام حسین صاحب کی قبر پہ حاضری دے رہے ہیں اور ہر طرف ماتم، شور، نوحے. ایک اہل سنت عالم جو اتفاق سے کربلا آئے ہوئے تو انہوں نے کہا علامہ امینی چلو یہ لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ آپ اس شور غل کا حصہ کیوں ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ تھوڑا سہرا لاؤ یار. یہ شور شرابہ اتنا واقع کربلا ہونا تھا، ہو گیا، امام نواصب احمد شہید ہو گئے. یہ ہر سال تو محرم اتنا شور کیوں مچاتے ہو؟ تم اتنا شور. علامہ امینی نے کہا کہ غدیر میں نبی نے اعلان کیا تھا، ہم نے شور نہیں مچایا، لوگ غدیر کو بھول گئے، اب ہم لوگوں کو محرم بھولنے نہیں دیں گے. ہم نے جناب سیدہ کی جو ایام ہیں ان کو محرم کے برابر لے کر آنا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اس کو محرم کے لوگوں ہم نے دنیا کو جناب سیدہ کے ایام بھولنے نہیں دینے. جس طرح محرم نہیں بھولنے دیا نا، جناب سیدہ کی شہادت کے ایام پہ ہم نے دنیا کو بھولنے نہیں دینا. یہ تو ایک نقطہ ہے. دوسرا نقطہ
میں آپ جو مجھے سنتے ہو جاتے ہیں، میں ہر مجلس امام زمانہ کے بارے میں پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ عشر فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے، لہذا میرا دل چاہتا ہے میں 3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو چھٹی دے دوں گا۔ ایک حدیث تمہید ہوگی میری گفتگو کی، اور دوسری حدیث جناب سیدہ کے بارے میں، تیسری حدیث ان کے بیٹے امام زمان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے جی؟ میں سب سے پہلے اور ایک اور جملہ عرض کروں گا، خدا را یہ جو پڑھوں گا اس کو رسمی جملے کے طور پر نہ لینا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دے، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن معصوم کا کلام قیمتی ہے۔ کسی وقت آپ کو یاد ہے کہ میں سب سے پہلا فرمان پڑھوں، چھٹے امام سے بندے نے پوچھا تھا مولا جنت کتنی بڑی ہے، اور کہ جنت میں سارے گھر پوری جنت ایک جیسی ہے ساری؟ سرکار نے فرمایا ان عدد درجات الجنت العدد آیات القرآن، اللہ نے جتنی قرآن میں آیتیں رکھی ہیں جنت میں اتنی قسم کے گھر بنائے ہیں۔ آپ کی یہ علاقہ ہے، یہ جو تحصیل چوک والا، اس میں مطلب ہے سمجھو کہ 20-25 قسم کے گھر ہوں گے۔ ایک بندہ جو جھگی لگائی ہوئی ہے، ٹینٹ لگایا ہوا ہے، ایک بندے کا ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہے، ایک بندے کے 2 کمرے ہیں، ایک بندے کے 3 کمرے ہیں، کسی کا اپارٹمنٹ ہے، کسی کا پھر آگے فرض کیجئے گا ایک بڑی حویلی بھی ہے، دارہ بھی ہے، کسی کا پھر بنگلہ ہے، پھر کوٹھی ہے، 15-20 قسم کے گھر ہیں۔ لیکن سرکار نے فرمایا اللہ نے جتنی قرآن میں آیتیں رکھی ہیں جنت میں اتنی قسم کے گھر بنائے۔ مولا یہ بیان فرمائیے، سارے گھر ایک جیسے نہیں ہیں، سارے گھر ایک جیسے نہیں ہیں۔ مولا جنت میں سب سے اچھا گھر کس کا ہوگا، کون سا محلہ سب سے عالی شان محلہ ہے؟ سرکار نے فرمایا محلہ بنی ہاشم جنت کا سب سے بہترین علاقہ ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محلہ بنی ہاشم جنت کا سب سے بولو، تھوڑا بولو یار، سب سے بہترین علاقہ جو ہے محلہ بنی ہاشم ہے۔ پھر اس نے پوچھا مولا جنت میں سب سے گیا گزرا علاقہ کون سا ہے؟ تو سمجھ آئی کون نہیں آئی یار؟ بالکل گیا گزرا، بس نام ہے خالی جنت کا، باقی اس کے پلے کاکھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ علاقہ ہے جہاں وہ بندے رہیں گے جو زندگی میں ایک دفعہ بھی کربلا نہیں ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ بھی کربلا نہیں گیا، آپ کہو گے قبلہ سانو گنجائش کوئی نہیں، سائیں فرمایا گنجائش نہیں، میں قرضہ تو جا کے آ جا، ادا ہم کر دیں گے۔ ہاں ان زیارت الحسین تزید فی العمر والرزق، فرمایا تو قرضہ اٹھا کے آ جا، فرمایا سید الشہداء کی زیارت عمر بھی بڑھاتی ہے، رزق بھی بڑھاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ لہذا مہربانی کر زندگی میں کم از کم ایک دفعہ کربلا ضرور جا، وگرنہ جنت میں سب سے ماڑا گھر تیرا، سب سے گئی گزری رہائش، ایمان بھی ناقص، ناراض نہیں ہونا، ایمان بھی ناقص، اور سب سے کم ترین رہائش اس بندے کی ہوگی جو زندگی میں ایک دفعہ بھی کربلا نہیں۔ بلکہ روایات میں معصوم فرماتے کہ جان خطرے میں ہے نا تو جان بچانے کا آپ تو کہتے ہو نا میں فرض بڑے ادا کرنا، پتر پر نامنا دھی پر نامنی ہے، فلانا کم فلانا کم فلانا کم۔ سرکار نے فرمایا یہ بہانے بنا کر نہ بچہ میرے اوپر ذمہ داریاں ہوتا ہے، کربلا کو مس نہ کر۔ معصوم فرماتے کہ تیری جان خطرے میں پھر بھی کربلا آ جا۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی، جان خطرے میں ہے پھر بھی کربلا آ جا، کیوں؟ سرکار نے فرمایا جو اپنی جان بچانے کے لیے ایک دفعہ بھی زندگی میں کربلا نہیں جائے گا، جب معاشر کا میدان آئے گا حسین کے زوال کا مقام دیکھے گا، افسوس کے ہاتھ ملے گا، کافی افسوس ملے گا میں کربلا کیوں نہیں گیا۔ بہرحال جی سب سے گیا گزرا گھر جو زندگی میں ایک دفعہ کربلا نہیں گیا، ٹھیک ہے، اور سب سے اعلیٰ گھر محلہ بنی ہاشم۔ اس بندے نے بندہ بازوق تھا، تھکا ہوا نہیں تھا، آپ کی طرف لنگر زیادہ نہیں کھایا ہوا تھا، اس نے کہا مولا کیا وہ جو سب سے اعلیٰ محلہ ہے جنت کا محلہ بنی ہاشم، کہ اس میں ہم جیسے گناہگاروں کے گھر بن سکتے ہیں؟ جنت فرق اللہ معاف کرے، ملک ریاض صاحب بھی ان کا بیرگا ٹاؤن ڈی ایچ اے اس طرح کی بڑی بڑی جو رہائشی سوسائٹی ہیں، اگر آپ کو وہ پلاٹ نکلے کتنے خوش ہوتے،
تو میرا فرض کرو فیصل آباد کی فلاں بہت بڑی جو ہے وہ کالونی کے اندر میرا پلاٹ نکلا ہے، خوش ہوتے ہیں بھائی اتنی زبردست جگہ پہ میں گھر بنا رہا ہوں، لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا حسنین کی محلے کے اندر گھر ہے۔ مولا کو طریقہ بتائیے، سرکار نے بہت سارے طریقے بتائے، میں اس میں سارے میں پڑھوں گا تو بات دور نکل جائے گی۔ اس کا طریقے معصوم نے امام صادق نے بھی بیان فرمایا، لیکن میں وہ نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے چونکہ ظاہر ہے میں نے ایک حدیث جناب سیدہ اور ایک امام زمان کے پڑھ کے آپ کو چھٹی دینی ہے پاک پیغمبر سے۔ اور یہ تاریخ میں پھر سوال ہوتے رہے، یعنی پہلے بھی بعد میں بھی، بھئی محلے بنی عائشہ میں گھر بنوانے کا گور کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا یا فاطمہ من صلی علیہ کہ اے بطول بیٹا جو بندہ تجھ پہ درود پڑھے گا غفر اللہ لا، اللہ اس کے سارے گناہ بخش لے گا، والحقوا بحیث کنت فی الجنہ، فرمایا جنت میں محمد ہوں گا، اللہ تجھ پر درود پڑھنے والے کو میں محمد کا ساتھی ہوں۔ جناب سیدہ پر درود پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ روٹین کا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، لیکن یہ اس کا ثواب بھیج نبی کی سچی بیٹی کو، سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ ثواب بھیج نبی کی سچی بیٹی کو۔ اور ایک علماء نے جناب سیدہ کا مخصوص درود بھی نقل کیا ہے، اور وہ درود جو بندہ میں پڑھتا ہوں درود اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک، اللہ تو اپنی رحمتیں بھیج محمد جناب سیدہ پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کے بچوں پر، ان میں چھپے ہوئے راز پر، اللہ کتنی رحمتیں بھیج، اللہ اتنی رحمتیں بھیج جتنا تیرا علم ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی حد ہے؟ اس کا مطلب رحمتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ ایک ہی محفل میں بیٹھ کر ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر یہ والا درود پھر پڑھتا ہوں اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک، 530 دفعہ پڑھے، کتنی دفعہ؟ 530 دفعہ پڑھے، اس کے بعد جو دعا مانگے گا خالق قبول فرمائے گا۔ ایک گھنٹہ پورا نہیں لگتا، پورا گھنٹہ نہیں لگتا اس کے اندر، گھنٹے سے بھی کم ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ ذہن میں مانا ذہن میں ہو کہ اے اللہ تو رحمت بھیج جناب سیدہ، ان کے والد، ان کے بچوں، ان کے شوہر، ان کے اندر چھپے ہوئے راز پر اتنے رحمت بھیج جتنا تیرا علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب سیدہ کا درود ہے کہ گناہ سارے بخش دیے جاتے ہیں، اور اللہ نبی فرماتے ہیں الحق بحیث کنت فی الجنہ، جنت میں جہاں میں ہوں گا وہاں میری بیٹی پر درود پڑھنے والا میرے ساتھ ہوگا۔ پھر معصوم سے پوچھا جاتا ہے مولا اگر ہم گھر بنوانا چاہتے ہیں آپ کے محلے بنی عائشہ میں، اس کو کوئی اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، سرکار نے 8ویں امام نے فرمایا میری زیارت کے لیے مشہد آ جا، میری زیارت کے لیے مشہد علی من زارنی علی بعد داری، فرمایا جو میری اتنے دور مزار ہونے کے باوجود اپنا وطن چھوڑ کر میں اپنے وطن کی زیارت کے لیے مشہد آ جائے گا، یکون معی فی درجاتی فی الجنت یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اس کا میرا گھر بھی ایک ہوگا، درجہ بھی ایک ہوگا، گھر بھی ایک ہوگا، درجہ بھی۔ ایک چھوٹی درخواست کروں گا، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے میں چھوٹی سی درخواست، مہربانی فرمائے جب بھی آپ زیارت پہ جائیں پہلے کسی عالم دین سے ملاقات کر کے جائیں، چونکہ چھٹے امام نے فرمایا سوف تدفن بارض خراسان حفظتی، میرا ایک پوتا دفن ہوگا خراسان کے اندر، الا من زارہ عارفا بحق وجبت لہ الجنہ، فرمایا جو اس کے حق کی معرفت رکھ کر مشہد جائے گا اس پہ جنت واجب ہے، سب پہ نہیں، نہ ہر مشہد جانے والے کو جنت ملتی ہے، نہ اسے امام رضا علیہ السلام کے گھر میں جگہ ملے گی جنت میں، عارفا بحق، جو امام رضا علیہ السلام کی حق کی معرفت رکھ کر جائے، اور معرفت حق کی معرفت رکھ، سنیے گا بندہ مطلب ذہین تھا اور بندہ وہ مطلب حقیقت کی تلاش میں بھی رہتا تھا، اس نے کہا نواز پیغمبر
یہ جو آپ نے فرمایا جو اس کے حق کی پہچان رکھے جائے گا، ما ہوا معرفت و حق کے، مولا امام رضا علیہ السلام کے حق کی پہچان کیا ہے؟ اے ذرا گل غور نال سننی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی، اور یہ خالی امام رضا علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ امام حسین کے حق کی پہچان یہ ہے۔ مولا کہنا جتنے ائمہ سب کے حق کی پہچان یہی ہے کہ یہ باتیں ذہن نشین کر کے مشہد جا، یہ نہ پلاننگ شروع کر دے، ڈنر سیٹ لے کے آواں گا، میں کمبل لے کے آواں گا، میں وہ تو کھجورا لے کے آواں گا، فلانی شے، سارے پلان یہ بندہ شروع کر دے، اور یہ سوچے کہیں نہیں جس زیارت کے لیے جا رہا ہوں اس کی معرفت کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا چار باتوں کا عقیدہ رکھ کر مشہد جائے گا تو تیرے میرے بیٹے رضا کے حق کی معرفت بھی ہوگی اور تجھ پہ جنت بھی واجب ہو جائے گی، تیرے گھر میرے بیٹے رضا کے گھر کے ساتھ جنت میں بن جائے گا۔ مولا کون انتا لمنو امام، یہ عقیدہ رکھ کے جا جس کی قبر پہ جا رہے وہ امام ہے۔ اس میں الحمدللہ شیعہ سارے پاس ہیں، آپ امام رضا علیہ السلام کو امام مان کر جاتے ہیں، خالی سید اور نواسے پیغمبر مان کر نہیں جاتے۔ پھر فرمایا انہو غریب، وہ بے وطن ہے، یہ بھی آپ مان کر جاتے ہیں مشہد میں، وہ بے وطن، یہ بھی، یہ دو باتیں تو کلیئر ہوگی، لیکن اگے تھوڑے جے کام خراب ہے، ایتھوں اگے دو جملے یہاں پر کام خراب ہے۔ سرکار نے فرمایا شہیدن، جس کی قبر پہ تو جا رہا ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تیرے اعمال کو دیکھتا ہے، تیرا سلام بھی سنتا ہے، تیرے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن تیرے گناہ تجھے آواز سنتے نہیں رہتے۔ اپنے حساب سے بتائیے، میں نے کبھی کسی مجتہد سے وقت نہیں مانگا، ٹائم زیارت میں نے ٹائم مانگو دی، اس کی وجہ ہے کہ میں ایک طالب علم، میرے پاس ایجنڈا ہی نہیں ہے، میں ایک آغا سیستانی کا وقت کیوں ضائع کروں، ایجنڈا ہی کوئی نہیں، میں کیا کہوں گا ملاقات میں جا کر، فوٹو ویسے دیکھا ہوا، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، لیکن ایک سال جو ہے ہمارے طالب علموں نے نا، انہوں نے کہا نہیں اس وقت ملاقات کرنی ہے، اور ملاقات کروا دی۔ یقین آغا سیستانی دعوت برکاتوں کے سامنے کسی کی جرت نہیں تھی کوئی بندہ کہ فوٹو بنا لو، ادب کے خلاف ہے۔ یا میں بھی مجلس پڑھ ایک بندہ ساتھ آ کر کے قبلہ کہہ دیا اے ذرا سیلفی ہو جائے، یہ خیال ہے سیلفی لوگ ادھر میرے ساتھ، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سیلفی لینا شروع کر، ادھر کھڑے کنڈ کر کے میری طرف سیلفی شروع کر دیں۔ اور آپ جب امام رضا علیہ السلام کا وہ جو اتنی دخول پڑھتے ہو نا، آپ کہتے ہیں اللہم انی اعتقد حرمت صاحب ھذا المشهد فی غیبتی کما اعتقدها فی حضرتی، اے پروردگار جتنا میں نے امام رضا علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں ان کا احترام کرنا تھا، آج ان کی قبر کا بھی اتنا ہی احترام ہے۔ اگر باب الجواد سے جائیں نا امام رضا صلی اللہ علیہ السلام کے حرم میں، اس کے باہر رابر معظم انقلاب کی کچھ نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں زائرین کے لیے، وہ ایک لکھا ہوا ہے کہ آپ زندہ کی قبر پہ جا رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ دل کی باتیں کر، میں بھی گیا تھا جب نجف کے، تو وہاں پر ایک سید جلیل القدر وہ پکے مولا کائنات کرم ہے، وہ ایک بڑا جملہ کہہ رہے تھے، وہ کہتے ایھا الزوار ھذا حی مرزوق، جس کی قبر پہ جا رہے ہو یہ زندہ ہے اور اللہ سے نعمتیں پا رہا ہے، لہذا وہاں اندر کوئی فوٹو سیکنڈ والا کام نہ کیا کرے، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ بیڑا غرق کرے اس موبائل کے ہر چیز کے احترام خراب کر کے رکھتی ہے۔ سیلفیاں لے رہے ہیں اندر امام رضا علیہ السلام قبر پر، کربلا میں سیلفیاں لی جا رہی اندر سے، لیکن آپ باہر آ کر بین الحرمین بنائیں فوٹو، کوئی مسئلہ نہیں، امام رضا علیہ السلام کے سین مکر بنائیں فوٹو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کی قبر کی وہ اندر اس کمرے میں وہاں منع لکھا ہوا ہے کہ یہ فوٹو بنانا منع ہے، بلکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس قبر کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنا بھی محل شان ہے۔ باب قبلہ کی طرف سے حرم کے اندر اپنے اس کے کمرے میں تو وہاں لکھا ہوا ہے، مہربانی کیا کریں خدا رم اپنی زیارات برباد نہ کریں اس موبائل کے چکر میں، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام امام رضا علیہ السلام کی ڈائری میں لکھا ہوا یہ کافی ہے، فیس بک پر زوار کا نام آنا ضروری کوئی نہیں ہے، فیس بک کو پتہ چلے بندہ زیارت پہ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ثواب بھی فیس بک دے گی، امام حسین یا امام رضا علیہ السلام نہیں دے گی۔
بہرحال میں تنگ نہ کروں زیادہ آپ کی باتیں، مجھے جوانوں کا الحمدللہ پسند کوئی نہیں آ رہی. خدمت میں اب کیا عرض کروں گا کہ حضرت فرمائے انہو شہید، تو زندہ کی قبر پہ جا رہا ہے، وہ مفترض طاعت، جس کی قبر پہ جا رہا ہے اس کی اطاعت واجب ہے. فرمائے 4 عقیدے رکھ کر جائے گا تو میرے بیٹے رضا کی معرفت ہے، اور جو رضا کی زیارت معرفت کر کے حاصل کرے گا اس کا محلہ بنی ہاشم میں گھر ہوگا. آخری حدیث اور آپ کی چھٹی، مجلس ختم. آخری حدیث، مولا کہنا یا علی ابن ابی طالب آپ بیان فرمائیے، کوئی آپ طریقہ بتائیے کہ چنگوٹ کے مومن ایسا کوئی گر بتائیے کہ ان کا گھر جنت میں محلہ بنی ہاشم کے اندر بن جائے. سرکار نے فرمایا کام ایک ہی کرنا ہے مولا، وہ کون سا کام؟ فرمایا میرے 12ویں کی غیبت کے دور میں دین پہ ثابت قدم رہنا ہے. سلپ نہیں مارنا، سلپ نہیں مارنا، دین پہ پکا رہنا، ثابت قدم رہنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ روٹین کی مجلس سمجھ کر نہ سنیے گا، ایٹھو کٹ دیتا، یہ کام نہیں کرنا. معصوم کا کلام قیمتی ہے. سرکار نے فرمایا دین پہ ثابت قدم رہنا. اللہ اکبر. مولا کیا انعام ملے گا دین پہ ثابت قدمی کا؟ سرکار نے فرمایا الا من ثبت علی امرنا فی زمان غیبت یکون معی فی درجتی فی الجنت یوم القیامہ. سرکار نے فرمایا جو بندہ میرے بیٹے مہدی کی غیبت کے دور میں دین پہ ثابت قدم رہ گیا، جب وہ جنت میں جائے گا اس اور علی کا گھر بھی ایک ہوگا، درجہ بھی ایک ہوگا. مولا کہ یہ تو پھر مشکل کام ہے. فرمایا ثابت قدمی آسان نہیں ہے. میرے 12ویں کی غیبت کے زمانے میں ثابت قدمی آسان، دین پہ پکا رہنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. مولا کیوں؟ سرکار نے فرمایا لے تم حسننا، اللہ پہلے 11 حجتیں بھیجی، لیکن خالق 11 امام بھیج کر بھیجنے سے پہلے امت کا ظرف نہیں دیکھا. کسی کو زہر سے شہید کیا، کسی کو تلوار سے شہید کیا، لیکن فرمائے چونکہ مادی آخری حجت خدا ہے، اللہ پہلے امتحان لے گا تاکہ کھوٹا الگ ہو جائے، کھرا الگ ہو جائے. پہلے سخت امتحان ہوگا. مولا کیا مطلب سخت امتحان ہوگا؟ توجہ، سخت امتحان کیسے ہوگا؟ اب جاگنا ہے، جو اس وقت تک سو رہے وہ اب ضرور جاگنا. آپ کے زمانے کے امام کا ذکر ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا ہاں اتنا سخت امتحان ہوگا لَتُغَرْبَلُنَّ. اب جو زمیندار لوگ بیٹھے ہیں نا، جب گندم کی دانے مطلب وہ فریش ہو کر آ جاتے ہیں نا، تھریشر لگتا ہے، بھوسا الگ دانے الگ، تو اس میں دانوں میں ریت مٹی گنڈی شنڈی کافی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، مرے ہوئے دانے، ٹھیک، اس کا بھی سارے آ جاتے ہیں. تو اس میں خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ ایک بڑا سا گول سا برتن ہوتا ہے، جیسے چھانن کہتے ہیں ہم چکوال میں، موسی صبر ہم لوگوں سے چھانن کہتے ہیں. وہ چھانن بہت بڑا گول سا ایک برتن ہوتا ہے، اس میں سوراخ ہوتے ہیں. خواتین ساری گندم اٹھا کر اس میں رکھتی ہیں. اس کو جھٹکا جب بھی دیتی ہیں نا، کبھی ریت گرتی ہے، کبھی مرے ہوئے دانے گرتے ہیں، کبھی بھوسے کے تنکے گرتے ہیں. سرکار نے فرمایا غیبت کے امتحان اتنا سخت ہے، فرمایا تمہارا ایسے امتحان ہوگا جیسے گندم ڈال کر اس برتن کو ہلا کر گندم کا امتحان ہوتا ہے. ریت گر جاتی ہے، خاک گر جاتی ہے، اچھا وہ تنکے بھوسے کے تنکے اس میں سے گر جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا خیال کرنا جب جھٹکے بڑے بڑے لگیں گے، جھٹکے بڑے بڑے لگیں گے، پڑھنے والوں کا بڑا بڑا نام ہوگا، بڑی بڑی گاڑیاں ہوگی، ان کے آگے پیچھے بڑے بڑے ایجنٹ مشٹنڈے بھی آگے پیچھے ہوں گے. ان کا پروٹوکول دے کر تمہارا دل کر کے میں عقیدہ اس کے حوالے کر دوں، لیکن فرمایا خیال کرنا جھٹکا لگے گا. جب وہ تیرا عقیدہ برباد کر کے چلا جائے گا تو انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. جھٹکے لگیں گے. تیرے بچے کی شادی پر تو انہیں جھٹکا لگے گا. وہ مجھے ایام فاطمیہ میں اپنے سینے کو بھی کرتا رہا، وہ روتا رہا. وہ بچے کی شادی پر کیا بطول کو راضی کرتا ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے. بندے بہت سمجھدار ہو، میں عرصے سے پڑھ رہا ہوں. چپ والی جگہ پر صحیح چپ کر دیا، یقین جانے کی چپ والی جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر سارے اختیار بیویوں کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پر سرکار نے فرمایا جھٹکے لگیں گے. بیٹے کی شادی پہ جھٹکا لگے گا،
یہ نوجوان بیٹھے اور رات کو 2 بجے موبائل آن ہوگا، اما ابا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت تجھے جھٹکا لگے گا جب تیرے موبائل میں گندگی آ جائے گی، پھر جھٹکا لگے گا تجھے تیری آنکھ کا جھک جانا اس گندگی کو ڈیلیٹ کر دینا بتائے گا تو باقی رہنے والوں میں سے، گرنے والوں میں سے غیبت میں جھٹکے۔ اللہ صلی اللہ یہ امتحان تو بہت سخت ہے، غیبت میں بہت دشوار امتحان ہے۔ سرکار نے فرمایا حتی یخرج عن ھذا الامر اکثر من یقول بہ، وہ غیبت اتنا کڑا، دیکھو نا اب ممبر پہ میں بیٹھا ہوں نا، اس وقت مجمع الحمدللہ کنٹرول ہے اور ذرا زیادہ ہی کنٹرول ہے، کیونکہ باتیں ساری کوئی بات بھی میٹھی میٹھی بات ہو کوئی نہیں، ساری باتیں اسنجیدہ باتیں ہو رہی ہیں ذرا زیادہ ہی، ٹھیک ہے جی، مجمع ماشاءاللہ فل کنٹرول ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر فرض کیجیے کہ پڑھنے والا لیٹ ہوتا، خدا نہ خواستہ پڑھنے والا لیٹ ہوتا اگر، اور ادھر کہہ دے بس آ رہے ہیں، مجمع کنٹرول کرنا آسان تھا مشکل تھا نا، پھر انہیں جوڑے بن جانے سن، گاواں میں جاندیاں گلاں کہ کپڑے دیاں گلاں، کہیں پر مطلب وہ کرش والی باتیں، کوئی کماد دیاں گلاں، کوئی اپنی ٹولیاں بن جاتی، مجلس کا ماحول بگڑ جاتا۔ سرکار نے فرمایا 12ویں کی غیبت طویل ہونے کی وجہ سے فرمایا اتنے حالات خراب ہوں گے، اکثر مومنین بھی دل سے امام زمان پر عقیدہ چھوڑ بیٹھیں گے۔ یخرج عن ھذا الامر اکثر من یقول بہ، زبانی کہیں گے مولا تشریف لائیے، دل نہیں مانے گا ہمارا کوئی وارث ہے، کل سوارے چاری ہے تھوڑ سرے لاؤ جاتا، ٹھیک ہے، اکثر بندے امام زمان پر عقیدہ چھوڑ بیٹھے گے۔ مولا کو طریقہ تو بتاتے ہیں، چلو یہ ان مومنوں کو سبق ہو جاتا ہے، اس طریقے پر عمل کر کے یہ دین پہ پکے رہ جاتے ہیں۔ ایک طریقہ مولا کائنات نے بیان فرمایا، میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچوں گا، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، میں پہلے مولا کائنات کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا فلا یثبت علیہ الا المخلصون، فرمایا اگر میرے بیٹے کی غیبت کے زمانے میں دین پہ پکا رہنا چاہتا ہے، فرمایا مخلص بنے گا تو پھر دین پہ پکا رہے گا۔ پہلا کام مخلص ہونا، مخلص ہونے کیا مطلب ہے؟ 2 ہی کم کرو خالی تو اخلاص ہو جائے گا، 2 نہیں بلکہ 3 کام، میں سپیڈ سے ایک سطر پڑھ گا ان کے اوپر، لیکن اس کو اپنے سبق کے طور پر دل پہ لکھ لینا ہے۔ سب سے پہلی بات فرمائے عبادت جو بھی کرتا ہے وہ رضائے خدا کے لیے کرے گا تو مخلص بنے گا، نہ دکھلاوے کی نماز، نہ دکھلاوے کی مجلس، اور نہ فیس بک والی زواری، نہ فیس بک والی زواری، فیس بک والی زواری نہ کر، نیکی کرتا ہے فیس بک کے لیے نہ کر۔ سرکار نے فرمایا عبادت اخلاص کے ساتھ، یہ پہلی بات، اور اس مجلس میں اس کا اسپیشل اخلاص ہے مجلس کا۔ ایک منقبت خان ہے، وہ بڑے چھکے چوکے مارتے ہیں جب وہ منقبت پڑھتے ہیں، لیکن ایک ان کا شعر بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب مصلی پہ آؤں یا فرش مجلس پر، میں کر کے آتا ہوں نیت نماز پڑھنے کی۔ عزاداری سید الشہداء عبادت اس میں نیت کر کے آیا کریں، میں عزاداری میں اس لیے جا رہا ہوں میرے جانے سے بطول راضی ہوگی، اور جب بطول راضی ہوگی تو رب راضی ہوگا۔ ہاں یہ نیت کیا کریں، میں نے بھی بیٹھ کر ممبر پہ نیت کی ہے، آپ نیت کیا کریں۔ سبیل لگاتے ہیں، آپ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ سیکیورٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ نیت کیا کریں کہ میں اس لیے کھڑا رہوں کہ میرے عمل سے بطول راضی ہوگی، جب بطول راضی ہوگی تو رب راضی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ لہذا عبادت میں اخلاص، یہ پہلی بات، یعنی عبادت لوگوں کی خاطر نہیں، خدا کی خاطر۔ دوسرا فرمائے اخلاص کا دوسرا مرحلہ یہ ہے زبان بھی ایک، سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ ہاں زبان ایک، چہرہ بھی ایک، یعنی مخلص بن، یعنی منافق نہ بن۔ منہ پہ میں کوئی چنگوٹ لے دی، کیا بات ہے، یہ ابو ذر ہے نے مقداد ہے نے کوئی سلمان ہے کوئی کمبر ہے، اور میں جب نیاز گنوں گاڑی میں بیٹھ کر پھر پتہ نہیں کیا کیا بنا دوں، یہ غلط، یہ منافقت ہے۔ منہ پہ کہوں آپ کی کیا بات ہے اور ادھر جا کر کہوں آپ کی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے آپ یہاں پر کہ قبلہ تھوڑا پڑے زیادہ پڑھا ہوا مزہ آ رہا سی،
اور گھر جا کر کوئی یہ مولوی ممبر سے اترتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ روٹین بنی ہوئی ہے ہماری۔ اور اس میں ہم کہتے ہیں میں فلانے میں نے بڑا چوننا لایا انہوں بڑی تعریفوں دے پول بندے نا، تو میں نے اس کو بالکل فٹ کر کے بھیجا ہے۔ غلط بات ہے، نہ کریں یہ کام اور یقین جانی کہ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، 11ویں امام نے فرمایا مقدسۃ ارواح من رجس النفاق، فرمایا کوئی منافق بندہ میرے 12ویں کا سپاہی نہیں بنے گا، جیسے اندر سے ویسے باہر سے، جیسے اندر سے ویسے، نہ دو زبان نہ دو چہرے، پر یہ خود ایک اخلاص ہے۔ اور تیسرا جو اخلاص کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے، سرکار نے فرمایا من بنا بیت استطاع اللہ جیران مخبتے، سرکار نے فرمایا اچھا کھا، اچھا پی، اچھا پہن، اچھا گھر بنا، اچھی گاڑی لے، لیکن فرمایا گاڑی لیتے وقت، گھر بناتے وقت، کپڑے پہنتے وقت کسی مومن بھائی ہمسائے پر روب ڈالنے کی نیت نہ کیے۔ اور میرے پاس 16 ماڈل گاڑی ہے، میں اسپیشل کسی سے مانگ کر فرض کرو کوئی 21-22 ماڈل لے آؤں، وہ نویں شیپ ہے جس کا بمپر پیچھے سے بڑے عجیب و غریب ہے، وہ لے آؤں میں اس لیے کہ بھئی یہ ذرا چنیوٹ والوں پر رو پڑ جائے، بھائی مولوی صاحب کے پاس گاڑی بالکل نویں ماڈل کی۔ ایک جگہ مجلس پڑھنے میں گیا تھا ادھر دریا خان، بڑے مصعب خان مولا ان کو سلامت رکھے، تو وہ ذرا بارش ہو رہی تھی تو گاڑی رینٹ والی تھی، گاڑی میں دور کھڑی کر کے سلپ ہو رہی تھی، میں پیدل چلا گیا، میں نے پہنچا تو مجھے وہ اپنے مصعب خان کہتے ہیں کہ بلا گڈی کتھا جی، میں کہتا پچھا رہ گئی، انہوں نے بانی نو کوئی پتہ لگ سی، میں کہ میں پڑھنا گڈی تو نہیں پڑھتا۔ اور دوسری بات میں نے کہا سرکار اگر میں اس نیت سے گاڑی بانی کے دروازے پر لاتا ہوں نا کہ نیا ماڈل دیکھ کر بانی پر رو پڑے، مجھے یہ گناہ دھونے کے لیے جہنم کے نچلے حصے میں بھیجا جائے گا، اور بندہ اخلاص کی منزل سے گر جاتا ہے اور امام زمان کی سپاہ کے لائق نہیں رہ جاتا، اور غیبت میں دین پہ ثابت قدم نہیں رہ جاتا، چھانڑ پہ باقی نہیں رہتا، چھانڑ سے نیچے گر جاتا۔ سرکار نے فرمایا اخلاص، 3 طرح کے اخلاص، تینوں میں نے بیان کر دیا، جلدی جلدی بس آپ کو زیادہ باتیں سنا کر میں چھٹی دے دوں، زیادہ پڑھ لیا تھوڑا سا رہ گیا۔ مولا اور کو طریقہ بتائیے 12ویں امام کی زمانے غیبت میں دین پہ ثابت قدمی کا، اللہ اکبر، اس کو بیان فرمایا تیرے 9ویں امام نے، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ سرکار نے فرمایا جب ہمارے 12ویں کی غیبت ہوگی، سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی، ہمارے 12ویں کی جب زمانے غیبت ہوگا، یہلک فی المستعجلون، جلد باز ہلاک ہو جائیں گے، جو جڑے ڈھیر ابالے نہیں۔ ادھر فلسطین میں ظلم کی حد ہوگی، امام زمان نہیں آئے، پشاور میں ظلم ہوا، امام زمان نہیں آئے، کوئٹہ میں بندے ذبح ہوئے، امام زمان پتہ نہیں مولا کب آئیں گے، فرمائے گے جلد باز ہلاک ہو جائیں گے، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی، جلد باز ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا والوقاتون، تاریخیں دینے والے، اس سال دسمبر کے امام زمان آ جان گے، فلانے سال امام زمان آ رہے، سرکار نے فرمایا تاریخیں دینے والے بھی ہلاک ہو جائے گے، مولا نجات کون پائے گا؟ سمو نہیں یار، سمو نہیں۔ سرکار نے فرمایا لا ینجو منہا الا المسلمون، فرمایا غیبت کے کٹھن امتحان میں وہی نجات پائے گا جو زمانے کے امام کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے گا۔ کہ میں نے کیا پڑھ دیا، سر تسلیم خم ہو جائے گا۔ سرکار جب امام زمان آئیں گے نا، دیکھیں یہ فوج کا ایک اصول ہے، اب فوج بندہ بھرتی کر لیتی ہے، اور بندے کو بندہ کہتا ہے سرکار میں نے کوئی گن چن چلانی سکھاؤ، کوئی توپ خانہ، کوئی چیز، کوئی کلاشن کچھ سکھائیے، وہ کہتے ہیں نہیں چلے جنگ لگے گی پھر تمہیں سکھاواں گے، جنگ میں آپ کو کون موقع دے گا سکھانے کا؟ اصول یہ کہ ٹریننگ جنگ سے پہلے دی جاتی ہے۔ اس پہلے سنت برادران نے اپنی کتابوں میں لکھا، نبی نے فرمایا طوبی لمن ادرک قائم اہل بیتی وہو مقتدن بے قبل قیام، فرمایا وہ چنگوٹ کے مومن بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ میرے 12ویں کی ریت بنائے گا، لیکن ایک شرط ہے اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے فرما بردار بن جائے، اس کے آنے سے پہلے فرما بردار بن جائے۔ کیا مطلب؟ بھئی امام جب آئے گا تو کئی بندے ہاں بندے آکڑ جائیں گے، اپنے مومنین آکڑ جائیں گے امام زمان کے ساتھ۔ روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں یحدثکم حدیث، تمہارے سامنے اپنے جد کا فرمان پڑھے گا،
لا تتحملون، جس کو چنگوٹ والے مومن برداشت نہیں کر سکے گے. فتخرجون علیہ، یہ سارے قبلہ بیٹھے مخاطب کے سیگے، فرمائے شیعو تم اپنے امام کے خلاف بغاوت کر دو گے، فتقاتلون، تلواریں نکال لو گے، فیقاتلکم، وہ بھی تلوار نکال لے گا. لیکن سرکار نے فرمایا خیال کرنا جو ہمارے بارنے کی تلوار سے مارا گیا اس کا پھر علی وارث نہیں. سمجھ آئی کو نہیں آئی گا؟ اب سوال یہ کہ ہم کیسے اپنے آپ کو امام زمان کی ہر حکم کے ساتھ. اور ایک اور بات بتاؤں، فرمایا یاتیکم بدین جدید، ہمارا بار جو دین بیان کرے گا چکوال چنگوٹ والوں کو نیا لگے گا، یہ تو کوئی نیا دین لے کر آگے، یہ ہمارے پیو دادے کسی نے نہیں بتایا، میں یہ تو نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں، یہ ہمارے فلاں عقیدے کو غلط کہہ رہے ہیں، ہماری فلاں رسم کو غلط کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے فلاں جو ہے وہ انداز کو غلط کہہ رہی ہے، میرے تو 7 نسلیں اسی طرح کرتی آئی ہیں، یہ تو سب کو غلط کہہ رہے ہیں. سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ تو پھر زمانے غیبت میں یہ سر تسلیم خم کی منزل پر کیسے جائیں گے؟ شاید میں یہیں پہ چھوڑ جاؤں. فرمایا ایک کام کرو گے تو تم ہماری اس رستے پہ چل پڑو گے. دیکھو نا قبلہ مجھے کل صاحب میرے استاد ہیں، اللہ قاضی مرتضیٰ صاحب کو امام حسین کے قدموں میں جگہ دے. انہوں نے 2008 میں مجھے بھیجا تھا ایک کانفرنس سے، ادھر آغا صاحب نے بھیجا تھا، خود کسی مصیبت کی بنا پر نہ آ سکے، تو انہوں نے کہا تھا قاضی صاحب میرے شاگرد ہے جونیئر ہے، اس کا ذرا خیال رکھیے گا. قاضی صاحب نے بڑا خیال رکھا، سب نے کہا اے چھوڑ دے کدھر آ گیا. انہوں نے کہا یار خیر ہے، سینئر تک کوئی نہیں، لیکن ان کے استاد کا میں بڑا حیا ہے. میری الٹی سیدھی باتیں ساری برداشت کر کے، وہ امام جمعہ جماعت تھے، جنگ کے سارے اکٹھے تھے، برداشت کر کے ٹھیک ہے کیوں جی قبلہ محی الدین صاحب کا شاگرد ہے، میرا بھائی تو آیت اللہ سیستانی کی تقلید کے اس لیے حکم دیا جاتا ہے، رابر کی تقلید کے اس لیے حکم، حافظ بشیر صاحب قبلہ کی تقلید اس لیے غیبت میں حکم دیا جاتا ہے. تو آیت اللہ سیستانی کی ہر بات اس لیے مانتا ہے، یہ میرے امام کا نمائندہ ہے، جب ان کی ہر بات مان لے گا تو امام کے سامنے سر جھکانے کا جذبہ خود پیدا ہوگا. مجھے اچھے سے یاد ہے میرے مرشد پاک کے قبلہ ظہور حسین خان صاحب نجفی، تو میں نے مرشد کو کہا تھا، میں نے کہا قبلہ یہ مسئلہ عجیب سا ہے، یہ مجھے سمجھ کو نہیں آ رہا. میں نے کہا قبلہ یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ میں غلط تو نہیں سمجھا مسئلہ بہت اپٹھا تھا بظاہر، ٹھیک ہے. تو مجھے قبلہ نے کہا آپ صحیح سمجھے ہو مسئلہ اسی طرح. میں نے کہا قبلہ ہے بڑا عجیب. انہوں نے فرمایا مراجع کی عجیب باتوں کو مان لینا ہی ظہور امام کی تیاری ہے. کیا بات ہے، کیا بات. پچھلے سال 15 رجب میں پنڈی مجلس پڑھنے جا رہا تھا بیرگاہ، تو بیٹا میرے ساتھ تھا، تو میں نے کہا بیٹا آج بڑا ایک ذرا چیک کرو، ایک چیز چیک کرو. میں نے کہا فلاں کام مجھے زہر لگتا ہے، بالکل پسند نہیں ہے. آپ کو خیر میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ظہور خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو زیادہ چھوٹ اور رعایت نہیں دینی، یہ بہت زیادہ رعایت مانگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کام تھا، میں کہتا تھا کہ کام حرام ہونا چاہیے، لیکن میرے بچے نے جب وہ توضیح نکالی نا نیٹ سے، اس پہ لکھا تھا یہ کام جائز ہے. میں نے کہا بس جائز ہے، ختم. تو سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ لہذا میں ہر مومن کو کہتا ہوں گھر میں 5 منٹ امام زمان کے لیے روزانہ نکالو، 5 منٹ زیادہ نہیں. اس میں یہ سوچو وہ جو کام آپ کی کسی کے کہنے پر بھی نہیں کرتے، کیا امام زمان کے حکم دینے پر کر لو گے؟ اپنے آپ کو مناؤ، اپنے آپ کو مناؤ. روزانہ یہ تیاری ہے ظہور امام کی. میں تنگ نہ کروں، بس ختم کرتا ہوں. بس ایک طریقہ سر تسلیم خم کی منزل پر پہنچے گا تو دین پہ پکا رہے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگلا طریقہ کمال ہو گیا. توجہ سجے کہ نہیں مجھے نہیں فرنٹ سیٹ پہلے دائیں بائیں نہ دیکھیں، مجھے بلانے کے وقت نہیں ہے پھر میرے کو. سرکار نے فرمایا ہاں، فرمایا تیسرا کام جو تمہیں دین پہ ثابت قدم رکھے گا، فرمایا وہ دل سے اس کے ظہور کی دعا مانگنا. دل سے ظہور امام کی دعا مانگنا. جلدی سے میں کوئی سپیڈ سے دیر زیادہ وقفہ زیادہ نہ دوں. 11ویں امام کے پاس بندہ آیا، احمد ابن اسحاق قمی، مسلم صاحب جانتے ہیں، ان کی قبر بھی ہے بازار شیخان میں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا. احمد ابن اسحاق قمی امام عسکری کا وکیل مطلق آیا. ملاقات کے تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں رہ گیا. آخر میں اس بندے نے پوچھا کہ مولا یہ جو آپ کا بیٹا ہے
جس کی زیارت بھی آپ نے مجھے کروا دی ہے، اس کی غیبت کے دوران دین پہ ثابت قدمی کا نسخہ بتائیے۔ سرکار نے فرمایا لا ینجو منہا الا من وفقہ للدعاء بتعجیل فرجہ، فرمایا اللہ جس کو میرے بیٹے کی غیبت کے زمانے میں دل سے اس کے ظہور کی دعا مانگنے کی توفیق دے، وہ سمجھ لے یہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ دل سے ظہور امام کی دعا، یعنی یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں یا اللہ امام زمان کو بھیج یا عجل فرج، جو ہم کہتے ہیں دل سے کیا کہنا، دل سے۔ فرمی علامت ہے کہ تو بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ یہ خود ایک طریقہ ہے۔ بس میں چھٹی دے دوں آپ کو، دو باتیں جلدی سے کروں، اور میں بلکہ شاید دو باتیں میں اپنی نیاز ابھی مانگنے لگا ہوں۔ جانتے مختار صبا کی میں مجلس کی نیاز طے نہیں کرتا کہ میں اتنے دیں گے تو میں آؤں گا، لیکن یہ مجلس کی دو نیازیں میں نے آپ سے لینی ہے۔ پہلی نیاز، سب سے پہلی نیاز مجلس کی، وہ نیاز یہ ہے کہ آپ میں سے جو نہیں پڑھتے وہ صبح سے دعائے عہد پڑھ کر ہر روز صبح نماز فجر کے بعد امام زمان کے ظہور کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کریں۔ دعائے عہد معصوم فرماتے ہیں جو 40 دن مسلسل دعائے عہد پڑھے، توجہ ہو توجہ ہو، اگر یہ مر بھی گیا نا زور امام سے پہلے، اس وقت تک امام زمانہ کا لشکر نہیں چلے گا جب تک چریوٹ کا یہ مومن قبر سے اٹھا کر امام کی فوج کا حصہ نہیں بنا دیا۔ لہذا میری نیاز ہے، منہ مانگی نیاز، دعائے عہد آپ روزانہ انشاءاللہ پڑھیں۔ اور آخری بالکل کنفرم آخری جملہ، دوسری میری نیاز میں منہ مانگ کر آپ سے لے رہا ہوں، وہ یہ ہے آپ نے گھر میں ایک ڈبہ رکھنا ہے چھوٹا سا، اس ڈبے میں 1 روپیہ 2 روپے حسب توفیق روزانہ فریش صدقہ روزانہ ڈالنا ہے، اور نیت یہ کرنی ہے یہ میرا صدقہ ہے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے۔ کیا مطلب اس 1 روپے صدقے سے کیا ہوگا؟ آپ کا امام زمان سے روزانہ کنیکشن تازہ ہوگا، رابطہ بڑھے گا امام زمان کے ساتھ۔ آپ ظہور امام کی دعا کر رہے ہیں 1، آپ دعائے عہد پڑھ رہے ہیں 2، آپ امام کی سلامتی کے صدقہ دے رہے ہیں 3، اس کا امام زمان کے قلب نازنین پہ اثر ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے چکوال میں ایک نوح خان ہے، میں خود چونکہ شاعر بھی ہوں، تو وہ مجھ سے نوئی چیک کرواتا ہے، تو اس نوئی کا جو روایت سچی ہے یہ جھوٹی ہے، اور اس کے اندر کوئی شرک والی بات تو نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک دن بتایا، اس نے کہا قبلہ کافی عرصہ ہو گیا میں آپ کی سلامتی کے لیے روزانہ ایک دفعہ زیارت ورثہ پڑھتا ہوں، میرے دل میں اتنی محبت پیدا ہوئی اس بندے کے لیے، اور یہ دیکھو مجھے پتہ ہی کوئی یہ بندہ ہر روز میری سلامتی کے لیے زیارت ورثہ پڑھ رہے۔ آپ جب زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرو گے، آپ جب امام زمان کی سلامتی کا صدقہ دو گے، یوسف زرات کے دل میں تیری محبت بھی پیدا ہوگی، اور امام خود تیرے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ختم کر دیا میں نے سلامتی امام کا صدقہ روزانہ۔ اس صدقے کے بڑے اثرات ہیں، ایک جملہ خالی پڑھوں تفیڈ کے ساتھ، وہ جملہ یہ ہے، تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں درہم توصلو بہل امام لافضل من الف درہم فیما اداؤ من سارے وجوہ البر۔ ایک بندہ آتا ہے یہ جو جامع مسجد ہے اس میں 10 لاکھ روپیہ ڈونیٹ کر دیتا ہے، لیکن امام زمانہ کی نیت نہیں کرتا، اس مسجد میں 10 لاکھ روپے دے، امام زمانہ کی نیت نہیں کی۔ ایک بندہ اٹھا، اپنے گھر میں ڈبہ تھا اس میں روپیہ ڈالا 1 روپیہ، کہ یا اللہ میرے 1 روپیہ زمانے کے امام کی سلامتی کا صدقہ ہے۔ تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جب یہ اعمال تو لے جائیں گے نا، فرمایا اس 10 لاکھ پر یہ 1 روپیہ بھاری پڑ جائے گا۔ وہ 1 درہم جس کے ذریعے تو اپنے امام سے وصل ہوتا ہے۔ جب یہ 4-5 کام آپ نے انشاءاللہ ضرور کرنے، اس سے ثابت قدمی آئے گی، اور جب ثابت قدمی آئے گی تو مولا کائنات فرماتے ہیں جہاں علی ہوگا وہاں میرے 12ویں کی غیبت کے زمانے دین پہ پکا رہنے والے کو جگہ ملے گی۔ اتنے میں نے پڑھنا تھا جی۔ وہ پیسے پھر اچھا سوال ہے، جمعہ والے دن اس کو خالی کریں ڈبے کو، اس کے بعد کسی غریب اور نیک مومن کو دیں۔ روایت ہے من لم یصل الینا فلیصل الفقراء المومنین الفقراء، فرمایا جو بندہ اپنے درہم و دینار ہم تک نہ پہنچا سکے وہ غریب مومن تک پہنچائے تو سمجھے ہم تک پہنچا دیا۔
بہرحال جو زیادہ ثواب ہے روزانہ صدقے کا ہے، 1 روپیہ 2 روپے 3 روپے روزانہ صدقے کا۔ بندہ ہے تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں، فرمایا فتصدق، ہر روز تھوڑا تھوڑا صدقہ دیا کر، ہر روز تھوڑا تھوڑا بس میں زیادہ آپ کو تنگ نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ خدا، اور اس میں ایک اور بھی لطف کی بات ہے، جو مہینے بعد دیتے ہیں اسے مہینہ امام زمانہ یاد نہیں ہوتے، جو ہر روز دیتا ہے وہ روز زمانے کے امام کو یاد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تنگ نہ کروں، بس اس سے زیادہ آپ کو امتحان نہیں لیتا۔ جناب سیدہ کی ایک جو ہے نا وہ بی بی کا لقب ہے فاطمہ، نام فاطمہ ہے، اس کی بہت ساری ایک وجہ یہ ہے، انما سمیت فاطمہ، توجہ میری طرف، لأنها فتمت شیعتها ومحبیها من النار، بطول کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، فرمایا فاطمہ ہوتی ہے بچانے والی، فرمایا ہماری دادی بطول اپنے گناہگار شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے گی۔ کیسے بچائے گی؟ روایت ہے، توجہ روایت ہے، کتاب کا نام ہے چہرہ درخشان قمر بنی ہاشم، قبلہ جانتے ہیں، قبلہ خلخالی گلپگانی علی خلخالی بہت بڑے عالم ایران کے گزرے ہیں، اس روایت کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں پیغمبر نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بطول بیٹا اتنی بڑی تعداد سے، بلکہ روز قیامت جب بی بی رکے گی نا دروازے جنت پر اپنے گنہگار شیعوں کو بخشوانے کے لیے، تو نبی پوچھے کہ بطول بیٹا اتنی بڑی تعداد میں گنہگار شیعہ بخشوانے لائیں گے، اتنا بتا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرے۔ روایت کے لفظ ہے، فرمایا بی بی اپنی چادر کے دامن سے 2 کٹے ہوئے ہاتھ نکالے گی، فرمائے گی کفارہ فی ھذا الامر الیدان المقطوعتان من ابن عباس، فرمائے بابا میرے گنہگار شیعہ بخشوانے کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 بازو، اجرکم اللہ، میرے عباس کے 2 بازو کافی، اللہ اکبر۔ جناب سیدہ کو معاشر کے میدان میں عباس کے بازوؤں پر ناز، کربلا میں بنی ہاشم کو انہی 2 بازوؤں پہ ناز۔ ایک شاعر ہے کربلا کا نام شیخ اعظم ازری ہے، 10 محرم کا نوحہ لکھنے میں یوم ابو الفضل استجارہ بالہدا، کربلا میں 10 محرم کو دین حسین کی پناہ میں تھا، لیکن حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ اللہ جاتے ہیں جملہ لکھ کر نا اس نے قلم کو روکا، یہ جو میں نے لکھا ہے میں نے توہین کی امام حسین علیہ السلام کی، امام غیر امام کی پناہ میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ امام سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں ہوتا، امام سے بڑھ کر مرد میدان کوئی نہیں ہوتا۔ میرے جملوں سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے عباس کا زیادہ روح تھا کربلا میں مولا حسین سے، آگے نہیں لکھا نا، رات کو سویا خواب میں مولا حسین نے فرمایا کاظم تو نے دن کو جو لکھا وہ سچ لکھا تھا، کہ قبلہ میں کیسے بتاؤں گا میرا کلام سچا، فرمایا حسین تیرا خود شعر مکمل کرتا ہے، کاظم کہتا ہے جو حسین نے شعر لکھا تھا نا مولا حسین نے مکمل کیا تھا، میں نے جب اٹھ کے دیکھا وہ شعر ایسے ہی مکمل ہو چکا تھا، مولا حسین نے لکھا تھا فشمس قدر الاعجاز لسانا، ازری اس وقت کی بات ہے جب اکبر گھوڑے کی زین کو چھوڑ رہا تھا، جب میرے قاسم کا لاشا بمال ہو رہا تھا، جب کربلا کے سورج نے خاک کی چادر پہنی ہوئی تھی، میں بھی عباس کی پناہ میں تھا، میری زینب عباس، اجر قبل اللہ، میں بھی عباس کی پناہ میں تھا، میری زینب بھی عباس۔ ملک جا حسین صاحب کو اللہ صحت اور لمبی زندگی دے، ان کے 2 جملے پڑھ کے میں آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں۔ قبلہ پڑھتے جب مولا عباس آئے نا مولا حسین کے پاس، حلی من رخصہ، مولا ہے اجازت؟ ذاکہ صدری، میرا دل تنگ ہو گیا، لقد سمعت من الحیات، زندگی سے عباس کا جی بھر گیا، مولا اجازت ہے میں اپنی قربانی پیش کروں؟ اللہ جاتا ہے اکبر کی غریب باغ نے رو کر اپنے عباس کو دیکھا، فرمایا عباس میں تجھے کیسے اجازت دوں، میرے 2 مسئلے ہیں، میں تجھے جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مولا کون سے فرمایا پہلا مسئلہ تھا کب شکدیبہ تھی، عباس تو میرے فوج کا سپہ سالار ہے، جب فوج کا سالار مارا جاتا ہے فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، یہ کئی مہربان پڑھتے ہیں بالکل غلط نہیں پڑھتے۔ مولا عباس نے اشارہ کر کے پوچھا کہ مولا وہ فوج کدھر گئی جس کا میں جرم ہے؟ لیکن ایران کے کالے میں بہت بڑا جملہ قوم میں پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جب حسین کہہ رہے تھے نا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، اس وقت فوج ختم ہو گئی تھی، پھر حسین کیوں کہہ رہے تھے عباس تو میرا فوج کا سپہ سالار ہے، تو رو کے کہہ رہے اس لیے بے شک فوج ختم ہو گئی تھی لیکن حسین کو ایک عباس میں پوری فوج نہ بنا۔
اجر کمال اللہ، غریب کو ایک عباس میں پوری فوج نظر آ رہی تھی، اللہ اکبر، فرمایا عباس تو میری فوج کا آخری جملہ، تو میری فوج کے سپہ سالار ہے، دوسرا فرمایا عباس انت صاحب اللوائی، عباس تو میرا فوج کا علمدار ہے، جب تک تو زندہ رہے گا تیرا علم لہراتا رہے گا، عباس تیرا علم لہراتا رہے گا، میری سکینہ مطمئن ہوگی، میری زینب کو قرار ملے گا، عباس تو جائے گا علم جھک جائے گا، ادھر علم جھکے گا تو ادھر میری زینب کی آواز ختم ہو جائے گی۔ اٹھا کر دیکھ کتابیں، غریب جب عباس کی لاشے پر آئے میرا مولا حسین، خدا جانتے ہیں دو بیان کی عباس کے لاشے پر، پہلے بیان مشہور ہے سارے علماء پڑھتے، دوسرا نہیں پڑھا جاتا، پہلے بیان فرمایا عباس ان کا سر ظاہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن دوسرا جو ہے اس سے بھی بڑا ہے، فرمایا عباس تیرے جانے کے بعد کربلا کی جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، تھک نہیں یار، تھک نہیں، کربلا کی جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا، مولا کیسی تبدیلی آئی، فرمایا نومت المنون بکلم تنم وخرا مساہدہ، غریب نے ایک دفعہ یزیدیوں کے خیموں کو دیکھا، پھر اپنی اجڑی ہوئی بیدوں کے خیمے کی طرف دیکھا، فرمایا باس جب تک تو سینے سلجنا پہ سوار تھا، دشمن کے فوجی تیرے ڈر سے اپنے خیموں میں سو نہیں سکتے تھے، لیکن میری زینب کو نیند آ جاتی، میری سکینہ کو قرار مل جاتا، عباس جب سے تو نے نیند کو چھوڑا دشمن کے شک بنا کے سو گیا، میری سکینہ میں جائے اجر کمال اللہ نامت یخلون بک لفت اخرى مساہدہ، عباس جو تیرے ڈر سے نہیں سوتے تھے وہ آرام کی نیند سو رہے، عباس جو تیری آس میں سوتی تھی وہ آج کے بعد نہیں سو سکے گی، نامت یونن بخلق اخرى مساہدہ، میں نے چھوڑ دیا سارا مضمون، فرمایا عباس اگر جانا چاہتا ہے نا، آخری جملہ فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ الْمَاءَ، عباس دیکھیں نا پیاس کی آوازیں میرے خیموں سے آ رہی، عباس اگر جانا چاہتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر، مولا عباس گئے کیسے، ہوا کیا، یہ راز اس وقت کھلا جب علی کی بیٹی شام فتح کر کے وطن مدینہ واپس آئی، اعلان ہوا مدینہ والوں، مدینہ کے سردار اجڑ کے واپس آ گئے، اللہ جانتا ہے ام المنین آئی زینب کبریٰ کے خیمے میں، گلے میں باہر ڈالی، علی کی بیٹی میں نے سنا تیری چادر لٹ گئی ارمان، تیرے حسین کے پیاسے مارے جانے کا، زینب تیری 18 سال کی محنت اجڑ جانے کا، زینب تیری جوڑی ذبح ہونے کا ارمان، اتنے پرسے دے کر نا عباس کی ماں چپ کر کے خاک پہ بیٹھی، وہ جملہ پڑھی سمجھے تکے ہوئے اللہ اکبر، علی کی بیٹی اٹھی، اماں اپنے عباس کا نہیں پوچھے، فرمایا بیٹا میری وفا اجازت نہیں دیتی میں 72 کی ماتمدار سے عباس کا پوچھوں، جب یہ جملہ کہا کہ بیٹا تم نے خود کہا اپنے عباس کا پوچھوں، مجھے عباس کے بارے میں ایک سوال کا جواب چاہیے، میں نے مدینہ میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا میرے عباس کو صرف 4000 پہ مارا، میرا عباس کو لاکھوں پہ ماری تھا، یہ 4000 پہ کیسے مارا؟ اس وقت قریب کی بیٹی نے کہا اما آپ تو اپنے عباس کو جانتی ہیں، جتنے حسین کے نفس ہوتے تھے اتنے ہی عباس کا عمل ہوتا تھا، جب اجازت مانگنے آیا تھا حسین نے جنگ سے روکا نہیں تھا، پابندی نہیں لگائی تھی، جملہ یہ بولا تھا فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ الْمَاءَ، عباس ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر، حسین کے جملے میں جنگ کا کوئی فکر نہیں تھا، خالی پانی کا تذکرہ تھا، اس لیے مشکلہ اٹھایا پانی بھرنے کے لیے، نیزہ اٹھایا دفاع کرنے کے لیے، جنگ کا سامان تلوار خیمے میں واپس رکھی، عباس خالی ہاتھ میدان میں آئے، اس وقت الولید نے ماتم کیا، فرمایا لو کان سیفوں کا فی گئے وہ میرا وفادار بیٹا، کاش تیری تلوار تیرے ہاتھ میں، اجر آپ اکثر بندوں کو سمجھ کو نہیں آئی، فرمایا لو کان سیفوں کا فی گئے لما دنا منہ احدو، میں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی 4000 میں میرے شیر کو مار کیسے لیا، جو قبل اللہ فرمایا کاش تیری تلوار تیرے ہاتھ میں ہوتی، پھر لاکھوں کا مجمع بھی تیرے قریب نہ آ سکتا، اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا،
آئیے وہ کام کریں اسرار شاہ صاحب کے جتنے مرحومین ہیں، سید نذیر شاہ حسین شاہ صاحب، قبلہ قاضی غلام مرتضیٰ صاحب، سارے مہمان بنے. آج مولا کائنات کے ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائے دیکھو دختر پیغمبر کی شہادت کی مجلس سے پہلی مجلس میں سب نے مل کر بطول کے بیٹے عباس میں سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی. پہلی ابن ابی طالب اس سلام کا جواب دے تیری خبر میرا السلام علیک یا ابوالفضل العباس، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمہ. میں خود اس دفعہ کربلا گیا، میں مولا عباس کی قبر پہ جب بھی گیا میں نے ایک جملہ ضرور پڑھا، السلام علیکم یا ابن فاطمہ. میں نے یہ جملہ بھول کر نہیں پڑھا. نجف کے ایک سید عالم دین کے بارے میں جملے ملتے ہیں کربلا کے وقت تھوڑا تھا، مولا حسین کی قبر پہ حاضری دے کر نجف واپس آ گئے. رات میں خواب میں بطول آئی، فرمایا سید میرے بیٹے کی قبر پہ کیوں نہیں گیا؟ سید نے رو کر کبھی بھی میں تیرے حسین کی قبر پہ آیا ہوا، فرمایا خبردار دوبارہ یہ جملہ نہیں کہنا، حسین رسول کا بیٹا، زہرا کا بیٹا. اجر و کمال اللہ. میں مولا عباس کو جملہ پڑھنا چاہتے اس کو مولا عباس نے خود حکم دی ہے. موسمی صاحب جانتے ہیں آقا صادق دجوی رات کے بہت بڑے عالم ہیں، ایک کتاب لکھی جس میں نام ہے حسین سبحان حسین بن علی. اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. نجف کا واقعہ ہے جس کا نام شیخ اعظم سبزی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سید عالم دین میرے پاس آئے، فرمایا سید پچھلی رات میں نے خواب میں مولا عباس کو دیکھا، انہوں نے شکوہ کیا تو ان کی مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ ذاکر نے کہا قبلہ پر اس کے بعد ناز کر دیجئے گا میں سارا سال ان کی شہادت پڑھتا ہوں. جب اگلی رات پھر زیارت ہوئی اس سید نے کہا مولا عباس میں نے آپ کا شکوہ بیان کیا تھا. ذاکر کہتے ہیں وہ سارا سال مسائل پڑھتا ہے، پر میں بے شک میرے مسائل پڑھتا ہے لیکن میری سب سے بڑی مصیبت بیان نہیں کرتا. وہ سید نے کہا قبلہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ فرمایا سید جب بھی تو گھوڑے سرا دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین میں گر جاتا، اپنے بدن کو زمین سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا. میرے دونوں بازو زینے زلزلہ پہ قلم ہو گئے تھے، میں گھوڑے کی زین سے منہ کے بال زمین. اجر و کمال اللہ. جو تیر سینے میں لگے تھے وہ پوش کی طرح سے نکل گئے. دو جملے صحابت تمام اللہ اکبر. ساری شہادت دو جملوں کے اندر خلاصہ ہے. ایک سید عالم دین کے بارے میں جملے ملتے ہیں جب بھی کسی قبر پہ جاتے مفاتیح الجلال کھول کے زیارت پڑھتے، لیکن جب عباس کی قبر پر آتے کتاب بند کر دیتے، جن کی کتاب سے دو جملے پڑھ کر روتے ہوئے قبر عباس کو چھوڑ دیتے. سید پہلے جملے میں رو رو کر کہتے السلام علیکم یا شباب الحسین، اور حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام. تھک نہیں تھکڑی اکبر کے لاشے پہ نہیں ڈالو گو میں غریب ہو گیا، قاسم کے لاشے پہ نہیں ڈالو گو میں غریب ہو گیا. لیکن جب عباس کا سر ڈھولی میں ڈالا حسین نے پہلی مرتبہ فرمایا حل من ناس. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. روایت 40 سے 50 مومن مل کر مرتے سارے گھڑیاں بھر لیتے. ایک مومن کسی مجمع میں رو پڑے رحمت سارے مجمع میں نازل ہوتی ہے. پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا. ملک صاحب کے بلند کو سے طول عمر عنایت فرما. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر. میرا مالک کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا. تیرے سید کے آخری جملے کا واسطہ کہ جملہ پڑھ کے سید روتا ہوا قبر عباس کو چھوڑ دیتا. سنے گا سید کا آخری جملہ کیا ہوتا؟ سید رو رو کے کہتا السلام علیکم یا حجاب زید
علی کی بیوی کا برقع ہاتھ پہ میرا سلام، اکبر کا لاشا آیا، زینب اکبر کی جوانی کو روئے گی، قاسم کا لاشا آیا، زینب نے قاسم کا لوہا پڑا، لیکن عباس کا خالی لگایا، زینب نے عباس کا کوئی لوہا نہیں پڑا، اور دونوں ہاتھ سر پہ آ گئے، فرمایا واحد